آج ہم پڑھیں گے کہ اے، این اور دا کو کب اور کہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ اے، این اور دا کے استعمال میں صرف نکرہ اور معرفہ کا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر ہم سمجھ گئے تو ان کو کبھی بھی کہیں بھی استعمال کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اے اور این کو انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی نکرہ کہتے ہیں، جبکہ دا کو ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی معرفہ کہتے ہیں۔ اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اے اور این کو نکرہ سے پہلے استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی لفظ کو نکرہ بنانے کے لیے، جیسے کہ بک ایک کتاب، بوائے ایک لڑکا، شاپ ایک دکان، پین ایک قلم، مین ایک آدمی۔ تو ہم نکرہ بنانے کے لیے یا تو اے کا استعمال کرتے ہیں یا پھر این کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ دا کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو، جیسے کہ دا مین آدمی، دا بک کتاب، دا شاپ دکان، دا پین قلم، دا گارڈن باغیچہ۔ اس وقت ہم استعمال کریں گے جب کسی نکرہ کو ہم معرفہ بنا دیتے ہیں، اور جب ہم دا استعمال کر دیں گے کہیں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو یا پھر اس آدمی کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انگلش زبان میں جب ایک کا معنی نکالنا ہو، جیسے کہ ایک کتاب، ایک قلم، ایک دکان، ایک درخت، ایک مدرسہ، ایک مسجد، ایک لڑکی، ایک باغیچہ، ایک گھر، ایک کمپنی، ایک بلڈنگ، جب ہم کو نکرہ کا معنی نکالنا ہو، ایک کا معنی نکالنا ہو، وہاں پر ہم اے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ موبائل ایک موبائل، ہاؤس ایک گھر، بک ایک کتاب۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اے استعمال کرتے ہیں اور کہاں پر این استعمال کرتے ہیں۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ انگلش زبان میں کل 26 حروف ہوتے ہیں، ان میں سے 5 حروف یعنی کہ اے، ای، آئی، او، یو کو واویلز یعنی حروف علت کہتے ہیں، اور باقی جو 21 حروف بچے ہیں ان کو کانسوننٹ یعنی حروف صحیح کہتے ہیں۔ یہ 2 نام آپ یاد کر لیجئے کیونکہ آگے یہ ہمارے لیے کام آنے والے ہیں۔ کانسوننٹ یعنی حروف صحیح جن کی تعداد 21 ہے، اور واویلز یعنی حروف علت جن کی تعداد 5 ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انگلش زبان میں جب بھی کوئی لفظ کانسوننٹ یعنی حروف صحیح سے شروع ہو رہے ہوں اور ہمیں ایک کا معنی بھی نکالنا ہو تو وہاں پر ہم اے استعمال کرتے ہیں، این کبھی استعمال نہیں کریں گے، جیسے کہ بک ایک کتاب، بوائے ایک لڑکا، کیٹ ایک بلی، شاپ ایک دکان، ڈاگ ایک کتا۔ ان سارے الفاظ میں دیکھیے آپ کہ کانسوننٹ یعنی حروف صحیح سے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر اے استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف ایک کا نہیں بلکہ عام لفظ کا معنی نکالنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کتاب، لڑکا، بلی، دکان، مسجد، تو پھر ہم یہاں پر اے استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم صرف لفظ لکھ دیں گے، جیسے کہ بک، بوائے، کیٹ، شاپ۔ کبھی کبھی انگلش زبان میں چند الفاظ واویل سے تو شروع ہوتے ہیں لیکن ان کا تلفظ دراصل واویل کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی آواز کانسوننٹ کی طرح ہوتی ہے، تو اس طرح کے الفاظ سے پہلے ہم اے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یوزفل، یونین، یونیورسٹی، 1 روپی نوٹ۔ ان میں دیکھیے پہلے یوزفل میں یو ہے لیکن آواز یا کی نکل رہی ہے، دوسرے یونین میں بھی یو ہے لیکن آواز یا کی نکل رہی ہے، تیسرے میں بھی یونیورسٹی میں یو ہے لیکن آواز یا کی نکل رہی ہے، اسی طریقے سے 1 روپی نوٹ میں بھی او ہے لیکن آواز واو کی نکل رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پر اے استعمال کریں گے اور این نہیں استعمال کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ این کی طرف۔ این کہاں پر استعمال کرتے ہیں تو جان لیجیے آپ
این کا استعمال بہت آسان ہے۔ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش کے کل حروف 26 ہوتے ہیں، ان میں سے ہم نے 5 حروف کو علیحدہ بھی کیا تھا جن کو واویلس یعنی حروف علت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انگلش کا کوئی بھی لفظ اگر حروف علت یعنی واویلس میں سے اگر شروع ہو رہے ہیں اور ہمیں ایک کا معنی بھی نکالنا ہے تو ہم وہاں پر این استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ این انڈین ایک ہندوستانی، این ایپل ایک سیب، این انک پاٹ ایک سراہی، این ایلیفینٹ ایک ہاتھی۔ ان میں دیکھیے جتنے بھی الفاظ اوپر دیے گئے ہیں سب واول سے شروع ہو رہے ہیں اور ایک کا معنی بھی دے رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر این استعمال کیا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ انگلش زبان میں اگر کوئی بھی لفظ کانسوننٹس یعنی حروف صحیح سے شروع ہو رہے ہیں لیکن ان کا تلفظ کانسوننٹ نہیں بلکہ واول جیسا ہے تو پھر ہم وہاں پر بھی اے نہیں بلکہ این استعمال کریں گے، جیسے کہ آپ دیکھیے این ایس ایس پی، دیکھیے اس میں ایس تو ہے لیکن آواز اے کی نکل رہی ہے، ایس ایس۔ دوسری مثال ہے این ایم اے، اس میں دیکھیے ایم اے ایم، یہاں پر بھی اے کی آواز نکل رہی ہے بلکہ ایم کی آواز نہیں نکل رہی ہے، ایم ایم۔ تیسری مثال ہے این ایل ایل بی، اس میں بھی لکھا تو ایل ہے لیکن آواز کیا ہے اے کی نکل رہی ہے، ایل ایل، تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا ہے این استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہے چوتھی مثال این ایم ایل اے، این ایم ایل اے، تو یہاں پہ بھی دیکھیے لکھا تو ایم ہے لیکن آواز اے کی نکل رہی ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پر بھی این کا استعمال کیے ہیں۔ ایک اور اہم بات ذہن میں بسا لیں کہ جب کسی لفظ میں ایچ شروع میں آ رہا ہو اور وہ ایچ محذوف یعنی سائلنٹ بھی ہو اور اس کے بعد واول کا کوئی حرف بھی ہو تو اس لفظ سے پہلے ہم این استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ این آنیسٹ مین ایک نیک آدمی، این آنریبل مین ایک معزز شخص۔ ان الفاظ میں دیکھیے ہیچ تو آ رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے بلکہ او سے شروع ہو رہا ہے جو واول کا ایک حرف ہے، اس لیے اس سے پہلے بھی ہم این استعمال کریں گے۔ امید ہے کہ اب آپ کو اے اور این کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کسی کو نکرہ بنانے کے لیے یا نکرہ الفاظ سے پہلے آتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم دا کی طرف کہ یہ کب اور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ دا اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم کوئی جانی پہچانی چیز یا پھر کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تب ہم دا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دا مین اس آدمی کے لیے استعمال کریں گے جس کو ہم پہلے سے جانتے ہو، دا بک جس کو ہم پہلے سے دیکھے ہوں، کتاب جانتے ہوں تو ہم بولیں گے دا بک۔ اگر کسی مسجد کو ہم پہلے سے جانتے ہیں تو ہم بولیں گے دا مسجد۔ کسی بلڈنگ کو اگر ہم پہلے سے جانتے ہیں تو بولیں گے دا بلڈنگ۔ اگر ہم کسی آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہی نہ ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے آمین، لیکن اسی آدمی کو اگر ہم جانتے ہو تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے دا مین۔ آپ کی آسانی کے لیے چند مقامات دیے جا رہے ہیں جہاں پر دا استعمال ہوتا ہے، آپ ان کو ذہن میں بسا کر رکھیے اور اگر ہو سکے تو ڈائری میں نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، منفرد یا خاص لوگوں یا چیزوں کے ساتھ دا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ دا سن، دا مون، دا ارتھ زمین، دا اسکائی آسمان، دا ورلڈ دنیا، دا پریزیڈنٹ صدر، دا سی ای او کسی کمپنی کا چیف۔ یہ ساری چیزیں یونیک ہیں، منفرد ہیں اور ایک ہی ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہمیشہ دا آئے گا۔ دوسرا مقام ہے جہاں پر دا استعمال ہوگا ان صفات کے ساتھ جو پوری جماعت یا پھر ذات کا معنی دیتے ہیں، جیسے کہ اولڈ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، ینگ کا مطلب ہوتا ہے جوان، رچ کا مطلب ہوتا ہے امیر، پور کا مطلب ہوتا ہے غریب، بریو کا مطلب ہوتا ہے بہادر۔ لیکن ان صفات سے پہلے اگر ہم دا استعمال کریں گے تو یہ جمع بن جائیں گے اور پوری جماعت کا معنی دینے لگیں گے، جیسے کہ دا اولڈ بوڑھے لوگ، دا ینگ
جوان لوگ، دا رچ امیر لوگ، دا پور غریب لوگ، دا بریو بہادر لوگ۔ تیسرا مقام ہے جہاں پر دا استعمال کرتے ہیں مشہور عمارتیں، میوزیم اور یادگار تعمیرات، جیسے کہ دا تاج محل، دا قطب مینار، دا ایفل ٹاور، دی لال قلعہ۔ ان جگہوں سے پہلے بھی ہم دا استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا مقام ہے جس طرح عربی میں معنی کی شدت بڑھانے کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے انگلش میں بھی کچھ صیغے ہوتے ہیں جو معنی کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ایک لفظ ہے گریٹ، تو اس کے 3 صیغے آتے ہیں۔ پہلا ہے گریٹ، دوسرا ہے گریٹر، تیسرا ہے گریٹسٹ۔ پہلے صیغے کو بولتے ہیں پوزیٹیو، دوسرے کو بولتے ہیں کمپریٹیو، تیسرے کو بولتے ہیں سپرلیٹیو۔ اگر اس کا ہم تیسرا فارم استعمال کریں یعنی کہ آخر والا گریٹسٹ، تو ہم اس فارم سے پہلے ہمیشہ دا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دا ہارڈسٹ سب سے مشکل، دی لانگسٹ سب سے لمبا، دا بگیسٹ سب سے بڑا، دا گریٹسٹ سب سے عظیم۔ پانچواں مقام ہے پہاڑ، ندی، نہر، سمندر کے نام سے پہلے ہم دا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دا گنگا، گنگا ندی، دا نائل، دریائے نیل، دی اٹلانٹک، بحر اوقیانوس، دا ہمالیاز، ہمالیہ پہاڑ۔ چھٹا ہے مذہبی اور مشہور کتابوں سے پہلے ہمیشہ دا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دا قرآن، قرآن شریف، دا بائبل، بائبل کتاب، دا ویداز، ویدا کتاب، دا رامائن، رامائن کتاب، دا بخاری، بخاری کتاب، دا مسلم، مسلم کتاب۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر دا استعمال کرتے ہیں، لیکن چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دا کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ کھانے کے نام سے پہلے دا استعمال نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ بریک فاسٹ، ناشتہ، ڈنر، شام کا کھانا، لنچ، دوپہر کا کھانا۔ ان الفاظ سے پہلے دا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، کسی بھی ملک کے نام سے پہلے دا ہرگز استعمال نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ انڈیا، فرانس، امریکہ، جرمن، نیپال، ترکی۔ ان سے پہلے کبھی ہم دا استعمال نہیں کریں گے۔ تیسرا مقام ہے کسی بھی زبان کے نام سے پہلے، جیسے کہ ہندی، اردو، انگلش، عربک۔ ان الفاظ سے پہلے ہم کبھی دا استعمال نہیں کریں گے۔ چوتھا مقام ہے اسم معرفہ یعنی کسی شخص یا چیز کے نام سے پہلے دا کبھی استعمال نہیں کریں گے، جیسے کہ زید، خالد، دلہی، ممبئی، انڈیا۔ ان سے پہلے ہم کبھی دا استعمال نہیں کریں گے۔ پانچواں مقام ہے کسی بیماری کے نام سے پہلے، جیسے کہ فیور، کولڈ وغیرہ۔ ان الفاظ سے پہلے ہم دا استعمال نہیں کریں گے، البتہ چند بیماریاں ایسی ہیں جن سے پہلے دا استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں پر دا استعمال نہیں کر۔ امید ہے اب آپ کو اے، این اور دا کب اور کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ یہ دوسروں تک شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔